قیامت کے بارے میں شک کرنا کیسا ہے؟ دنیا کا لالچ کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ اور گمراہ انسان رحمت کے ملنے اور مصیبت کے آنے پر کیا کرتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 50 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمہ کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جانے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقینی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، اور اگر قیامت ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بھی میرے لیے یقیناً اس کے یہاں بھلائی ہی تو ہے۔ پس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو جو کچھ وہ کرتے رہے ہم ان کو قیامت میں ضرور بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ: دنیا کا لالچ غفلت اور کبھی کبھی قیامت کے انکار کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 35 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے باغ میں گیا اور جیسے ہی اس کی نگاہ اپنے باغ کی ہریالی پر پڑی تو کہہ اٹھا کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور قیامت بھی نہیں آئے گی، ما اظن الساعۃ قائمہ، اور اگر مجھے قیامت میں لوٹایا بھی جائے تو مجھے اس سے بہتر باغ دیا جائے گا، لاجدن خیرا منہا۔ اس آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو جیسے ہی رحمت ملتی ہے فوراً قیامت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر قیامت ہو بھی تو ہمیں وہاں اچھی چیزیں دی جائیں گی۔ ناظرین، نقطے کو جاننے کے بعد اب عیسائی مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1: گمراہ انسان کم ظرف اور مغرور ہوتا ہے اور رحمت پاتے ہی مدہوش ہو جاتا ہے۔ لئن اذقناہ رحمہ لیقولن ھذا لی، جس طرح مصیبت کے آتے ہی مایوس ہو جاتا ہے، فیئوس قنوط، اور فریاد کرنے لگتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، سورہ معارج آیت نمبر 20۔ نمبر 2: انسان اللہ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ جو نعمت بھی اس کو ملتی ہے وہ اللہ کے لطف و کرم سے ملتی ہے۔ نمبر 3: رحمت کا سرچشمہ اللہ کی جانب سے ہے، رحمتا منا، لیکن سختیوں اور پریشانیوں کا سرچشمہ خود انسان کے اعمال اور کارستانیاں ہیں۔ فرمایا ضراء مست ہو، یہ نہیں فرمایا ضراء منا۔ نمبر 4: دنیا کا مزہ اور اس کی سختیاں بہت کم اور چکھنے کے برابر ہے۔ نمبر 5: کافر انسان خود غرض ہوتا ہے اور نعمتوں کو اپنا یقینی حق سمجھتا ہے۔ ھذا لی، قارون بھی یہی کہتا تھا کہ میرا سرمایہ اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے، العلم عندی، سورہ قصص آیت نمبر 78۔ نمبر 6: عیش و آرام اور نعمتیں
لائق ہونے اور عاقبت بخیر ہونے کی علامت نہیں ہیں۔ قرآن مجید اس آیت میں اس شخص کی تنقید کر رہا ہے جو اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے۔ نمبر 7، جتنا انسان اپنی طرف توجہ کرے گا اتنا ہی آغاز اور قیامت سے غافل ہوتا جائے گا۔ نمبر 8، تھوڑی سی نعمت کی وجہ سے بعض لوگ اس طرح باطل کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کہہ اٹھتے ہیں نعمت تو میرا حق ہے، ھذا لی، اور قیامت ہے ہی نہیں، وما اظن الساعۃ قائمہ، اور اگر ہے بھی تو مجھے اس دن بہترین چیزیں دی جائیں گی، ان لی عندہ للحسنی۔ نمبر 9، کافروں کے پاس ان کے عقائد کی کوئی دلیل اور منطق نہیں ہوتی بلکہ ان کا عقیدہ بس وہم و گمان پر ہوتا ہے۔ نمبر 10، قیامت کے بارے میں شک کرنا کفر کی علامت ہے۔ نمبر 11، قیامت میں اعمال کی حقیقت اور اس کا باطن انسان کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 12، قیامت کے دن گناہ گاروں کو پہلے ان کا گناہ سمجھایا جائے گا اور پھر عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 13، جو انسان اپنے غلط وہم و گمان کو مضبوط اور یقینی کہتا ہے اسے جواب بھی محکم اور یقینی ملے گا۔ ان لی عندہ للحسنی کا جواب فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قیامت کے بارے میں شک کرنا یہ کفر کی علامت ہوا کرتی ہے اور دنیا کا لالچ، غفلت اور کبھی کبھار قیامت کے انکار کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔